اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آج کے سبق نمبر 15A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویسے تو اس کورس کی ہر کلاس ہی اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ کلاسیں ایسی ہیں جو اس لحاظ سے اہم ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز یا ایک نیا جو ہے وہ عنوان شروع ہوتا ہے. آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ النصر کے علاوہ فعل امر اور نہی جو ہے وہ سیکھیں گے. یہ ایک نئی چیز ہے، اس لیے آج کے سبق کو توجہ اور غور سے جو ہے دیکھیے اور سنیے. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھ سب کو جو ہے سمجھ اور فہم کی یا توفیق دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام تک ہم 186 الفاظ جو ہے سیکھ چکے ہوں گے، جو تقریباً قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 40,000 ہے. ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. تو آئیے سورۃ النصر کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ سورت قرآن کی ان مختصر سورتوں میں سے ایک ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور یہ اس حساب سے اہم ہے کہ یہ قرآن کی وہ آخری سورت ہے جو مکمل جو ہے نازل ہوئی، اور فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے یعنی سن 8 ہجری میں جو ہے یہ نازل ہوئی. اور یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا اور تقریباً تمام عرب کے لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یعنی زندگی کے جو ہے اصل مقصد تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے جو ہے وہ وقت ہو چکا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا. تو آئیے اس صورت کو ہم جو ہے لفظاً دیکھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کے معنی ہوتا ہے جب، جاء آ جائے. اب یہاں دیکھیں جا کے معنی ہے وہ آیا. جا ماضی کا صیغہ ہے اور واحد ہے مذکر، وہ آیا. لیکن جب اذا کا لفظ آ گیا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں چلا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جہاں اذا کا لفظ آتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے جو ہے ماضی کے صیغے کو مضارع میں لے جاتا ہے. اذا جا جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ. نصر فتح، مدد. نصر کے معنی مدد کس کی؟ اللہ کی. یہ لفظ نصر جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف کیا ہے؟ مجھے تو فعل لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے. جی کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یہ فعل ہے جناب. آپ نے بھی بس مجھے پکڑ لیا کہ میں کہہ رہا ہوں فعل ہے تو فعل ہے. کوئی اور بتائے بھائی یہ کیا ہے؟ میں تو نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں یہ اسم ہے. اب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اسم ہے. ہاں یہ اسم ہے، لیکن اس کے اوپر اسم والی وہ تینوں علامتیں نہیں آ رہی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کچھ الفاظ ایسے بھی آئیں گے یا قرآن میں آتے ہیں کہ وہ اسم ہوتے ہیں، لیکن ان پہ اسم والی وہ تینوں علامتیں جو ہم اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں
وہ نہیں ہوتی. کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ جب آپ آگے کے کورسز پڑھیں گے کریں گے ان میں آپ کو پڑھائی جائیں گی کہ کس جگہ جو ہے وہ یہ علامتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہاں صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ یہ کبھی کبھی کوئز میں آتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں رک کے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے. والفتح، ہاں جی یہ بتائیں، یہ تو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ حرف ہے. والفتح، آپ لوگوں کا کیا خیال اسم ہے، الف لام آ ہے؟ رہا کیسے پتا چلا سسٹر یہ اسم ہے؟ ہے، الف لام آ رہا ہے شروع میں. ہاں میں تو واو کو دیکھ رہا تھا کہ یہ حرف ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ الف لام بھی ساتھ آ گیا، یہ نہیں نظر آیا تھا. الف لام دیکھیں، یہ اب آپ کو پکا ہو جانا چاہیے. ہم نے اتنے سبق پڑھ لیے ہیں کہ الف لام آ گیا، آنکھیں بند کر کے کوئی اسم. تنوین آ گئی، دو پیش دو زبر زیر آ گیا، بحث کی ضرورت ہی نہیں، یہ اسم ہے. ہاں واو نون اور الف تا میں بعض حالات میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ اسم نہ ہو، لیکن اس میں بھی 80-90% جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تو واضح ہوگا کہ یہ اسم ہے. تو اذا کے معنی ہے جب، جا آ جائے. یہ اذا کی وجہ سے مضارع میں اس کا جو ہے وہ معنی آیا ہے. نصر اللہ، آگے دیکھتے ہیں کہ نصر اللہ سے کیا مراد ہے. نصر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نصرت، مدد، یہ ادھر سے نکلا ہے، یہ اسم ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر چیز ہو سکتی ہے، یعنی ہماری صرف کوشش ہوتی ہے، باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور نصرت سے مراد ہے حق کا غلبہ ہونا. یہاں خاص طور سے فتح مکہ اور عرب کا جو ہے فتح ہونا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. الفتح، یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا اسم ہے، اس کے دو معنی ہیں، یاد رکھیے گا، کھولنا اور جیت، کامیابی. جب یہ فعل کی شکل میں آتا ہے فتح تو پھر اس کے معنی ہوتا ہے کھولنا. جب یہ اسم کی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیت، کامیابی. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر، اور ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، اور پلان بنائیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ تاکہ نصرت اور فتح نصیب ہو. اور یہ دیکھیں کہ اس ہفتے میں اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. وقت دیکھیں، اپنا پیسہ صلاحیت کہاں خرچ ہو رہی ہے. تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ اس دعا کا جو ہے احساس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو بھی کام کیے ہیں وہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ ہم اللہ کو بلانے کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں اجتماعی ہوں، تاکہ ہمیں جو ہے مدد ملے. اور اس وقت ہم دین کے لیے جو ہے اپنا وقت، پیسہ اور صحت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی ایک بار اس کا لفظی ترجمہ کر دیں اس آیت مبارکہ کا، پھر آگے چلتے ہیں. چلیں جی، سدرا خوشی، آپ جو ہے یہ اس کا ترجمہ کیجئے. سدرا خوشی انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو اور اس کا ترجمہ کیجئے. اذا، جب، جا آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. جب جا، ٹھیک ہے، میں نے یہاں ہم نے مضارع میں کرنا ہے، گئی نہیں ہوگا. اذا جا، جب آ جائے، یعنی یہ حال کی معنی میں چلا جاتا ہے اذا کی وجہ سے. ماضی کا ترجمہ گی والا یعنی گیا والا نہیں ہوگا. شکریہ. اب آگے چلتے ہیں. اگلا حصہ ہے وَأَرَأَيْتَ النَّاسَ. یہ وَرَأَيْتَ اس کے ٹکڑے کیجئے. الناس جو ہے وہ ناس جمع ہے انسانوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں لوگوں کو، کیا دیکھیں لوگوں کو، یہ اگلے حصے میں ہے. یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے
کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ فوج کی شکل میں گروہ در گروہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اسلام قبول کر رہے ہیں، تو تب آپ کیا کریں؟ اس سے پہلے یہ اس کا ایک تصور ہم لیتے چلیں فی دین کے سلسلے میں کہ عیسائیت، کمیونزم اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ عیسائیت میں یہ ہے کہ اللہ کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، اور تجارت، معیشت اور اس سیاست کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس میں درویشی اختیار کی جائے، رہبانیت کو اختیار کیا جائے، یعنی صرف عبادت کی جائے، ایک طرف علیحدہ ہو کے جو ہے انسان بیٹھ جائے، دنیا کو چھوڑ دے۔ کمیونزم میں اس کے الٹ ہے، وہ کہتے ہیں دین وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ تجارت، معیشت اور سیاست ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں، دونوں چیزیں ہونے چاہیے، آپ اللہ کی عبادت بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ تجارت، معیشت اور سیاست بھی کریں۔ اس کو جو ہے دین کہا گیا ہے۔ دین اسلام میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، یہ حصہ ہیں دین کا۔ تو فوج کی جمع افواج ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا نتیجہ فتح اور نصرت کا کہ دین میں جو ہے لوگ جو ہے وہ دخول کر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی فتح ملے اور لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلے، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کرنا ہوگا۔ تو چلیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے پلیز اس کا کوئی ترجمہ کر دیں اس آیت مبارکہ کا۔ یس جی میں کر لوں؟ جی ظہیر بھائی۔ جی بسم اللہ۔ ورأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگ، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ ہاں، اس میں دو چیزیں جو ہے قابل ذکر ہے۔ ورأیتا اس کے معنی ہوتا ہے ورأیتا تو نے دیکھا یا تو دیکھتا ہے، تو نے دیکھا، لیکن پیچھے جو ازا آیا تھا اس کی وجہ سے یہاں ہم کریں گے جب تو دیکھے، یعنی مضارع میں ترجمہ کریں گے۔ دوسری چیز تھی دین کے نیچے زیر آیا ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جب کسی اسم کے آخر میں زیر آتا ہے تو ترجمے میں کا، کے، کی، کو وغیرہ جو ہے اس کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ کے کا ترجمہ اس زیر سے آتا ہے۔ تو چلیے اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ فَسَبِّحْ، سب دو حصے ہیں، فا اور سبے۔ سبے کے معنی ہے پاکی بیان کیجئے، یعنی تسبیح بیان کیجئے، تسبیح کیجئے۔ بحمد، ہم تعریف کے ساتھ، کس کا؟ رب کا، اپنے رب کی۔ واستغفروا، اس کے ٹکڑے کریں بھائی، واستغفروا، اتنے ٹکڑے ہیں اس کے۔ یس سدرا بی بی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کیجئے جی۔ واستغفروا، سر تین ہے، تین۔ کون کون تھے؟ واہ، استغفر اور ہو۔ ہاں، واستغفروا، تین ٹکڑے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب تسبیح بیان، سبحان اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے تسبیح اور ایک ہوتا ہے حمد۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ جی آمنہ طارق، آپ کا نام سب سے اوپر ہے، چلے جی آپ بتائیے۔ نہیں سدرا بی بی نے بتانے تو ان کا نام میں نے لے لیا، یا تو پہلے آپ نے ہاتھ ریز کر لیا ہوتا۔ جی آمنہ طارق بتائیے، جی سر، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ تصویر میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تمام عیوب اور نقائص کی نفی کر دینا، اور حمد میں آ جاتا ہے اس کی تعریف بیان کرنا۔ ہاں یہ ہے۔ اب آئیے اس کی تھوڑی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ حمد کے معنی ہوتا ہے شکر، تمام شکر، تمام تعریف، یعنی ہر قسم کی تعریف اور شکر جو ہے وہ حمد کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جبکہ تسبیح کے اندر جو ہے نقائص یا جو کمزوری ہیں ان کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اور اس نے چونکہ اس کے اندر اللہ میں کوئی نقص نہیں، تو اس کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہیں ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا رنگ، ہمارا جسم، ہمارا
کسی ایک خاص جگہ پیدا ہونا، یہ سب اس کی طرف سے ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے میں نقص نکالتے ہیں، ناک نقشہ قد، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیوب سے پاک ہے، اس کی ہر پیدا کردہ چیز جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، اس میں اس کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح اس نے جو ہمارے لیے عبادات رکھی ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ بھی جو ہے ان میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ تو لہٰذا جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اور تیرے تمام احکامات اور تیری تمام مخلوق جو تو نے پیدا کی ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ اگر ہم اسے عیب سمجھتے ہیں، یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری جو ہے وہ کم سمجھی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں جانتے، اس لیے ہم اس میں نقص نکالتے ہیں۔ وہ نقص نقائص نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو یہ یہاں پہ تسبیح سے ہم یعنی خوبیوں کا بیان، تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی۔ رب کا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، واستغفرہ، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب آخری حصہ اس کا دیکھتے ہیں، آئیے۔ ہاں، ایک اور چیز، اللہ کے لیے ساری تعریف میں کیا ہے؟ وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے، یعنی جتنی اس کی صفتیں ہیں، جو ہم 99 نام جو ہے صفاتی لیتے ہیں، وہ تمام صفتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ ان میں کامل ہے، مکمل ہے۔ یہ انسانوں میں اگر ان میں کوئی صفت کا حصہ پایا جاتا ہے تو وہ مکمل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں فلاں بڑا سخی ہے، نہیں، وہ مکمل نہیں ہے، سخی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں بڑا مہربان آدمی ہے، وہ مہربان نہیں ہے، رحمان رحیم اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ صفات جو ہے کامل مکمل جو ہے اللہ کے اندر ہے۔ اس کا جو ہے یقین رکھنا اور جو ہے نقائص کا جو ہے انکار کرنا، یہ جو ہے تسبیح اور حمد کا حصہ ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے اس آیت کے اس حصے کا جو ہے ترجمہ کر دیجئے۔ یس، کون کرے گا؟ ہاں بھائی، کسی اور کو بھی موقع ملنا چاہیے نا۔ آصف امام صاحب، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے اس حصے کا ترجمہ آپ کیجئے۔ جی سر۔ Yes, brother. فسبح، بس باقی بیان کریں، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کریں۔ ہاں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہ آیت مبارک کا آخری حصہ ہے۔ انہو کان توابا، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے۔ انہو جو ہے یہاں یہ ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی انہو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے؟ کانا۔ کانا کے معنی جو ہے گرامر میں ہوتے ہیں تھا، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کا جو ہے مطلب مضارع میں یا ہے میں کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا آپ نے، کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جو کہ ماضی کے ہوتے ہیں یا ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں کانا کے معنی اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس لیے اس کا جو بھی صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے کے ساتھ آتا ہے۔ توابن، کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ بڑا توبہ قبول کرنا۔ توابہ دونوں کے لیے ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے بھی جو پلٹیں بار بار، اور توابن جو توبہ بار بار قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ وہ بار بار جو ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ تو آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ انا ہم نے پڑھا ہوا ہے، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، جیسے انشاءاللہ، یا ان اللہ مع الصابرین میں ہم نے ادھر بھی پڑھا تھا، انشاءاللہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں دیکھیں توابن، توابن کے معنی تاب سے نکلا ہے، وہ پلٹا، تائبن پلٹنے والا، توابن بار بار پلٹنے والا۔ اللہ کے لیے جب یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے بار بار توبہ قبول کرنا، اور جب بندے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ تواب، اس کا مطلب ہے توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ یہ اس کا جو ہے اصل بھی آ گیا، سبجیکٹ، اور جو ہے یہ آبجیکٹ، سبجیکٹ میں دو پیش کے ساتھ ہے، واحد، اور اس کا جمع ہوگا توابون، واو نون لگا کے، اور
اس میں جو ہے آبجیکٹ میں سبجیکٹ میں دیکھیں 2 زبر 2 زیر کے ساتھ توابن اور توابن جو ہے یا نون لگا کے اس کی جمع بن گئی. تو یہ واحد اور جمع اسما جو ہے جتنے یعنی اسم جتنے ہیں ان میں عربی کے اندر ہم نے واحد اور جمع دیکھنا ہوتا ہے، ان کی واحد جمع اہم ہوتی ہے. تو آئیے اس آیت کا جو ہے اسباق کو دیکھیں. عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. سچی توبہ کیجیے یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یقین قبولیت پر فوری توبہ کرنا. مثلا اگر میں بہت بھوکا اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو ہم کیا کہیں گے کہ جی ہمیں بھی دے. تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی جو ہے وہ ذات کی خوبی ہے کہ وہ رب ہے، سب کو پال رہا ہے، چاہے کوئی اسے مانے نہ مانے، چاہے کوئی اس کا انکار کرے، چاہے اس کے خلاف ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیے جا رہا ہے. تو ہم بھی جو ہے اسی سے مانگتے ہیں. تو آگے چلنے سے پہلے پلیز اس کا جو ہے ترجمہ کر دیجئے. لفظی ترجمہ کون کرے گا آیت کے اس حصے کا؟ انہ کان توابا. جی محمد ظہیر چلے جی، آپ نے پہلے انمیوٹ کیا، بسم اللہ. کرائیے بھائی. انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. جزاک اللہ. اس صورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے. دوسرا، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. تیسرا، جب کامیابی ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ چاروں ہی پوائنٹ اہم ہیں. یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ کامیابی اور فتح ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں جی میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی عقل مندی کی، میں نے بڑا جو ہے جرات کا مظاہرہ کیا تو اس لیے مجھے کامیابی ملی. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہے گا تو کامیابی اور فتح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، چاہے آپ جو کچھ مرضی کریں. اور دوسری چیز ہے کامیابی کا ایک اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دنیا اکٹھی کر لی، آپ نے کتنے جو ہے میڈلز اس سال کے، کتنی تعلیم لے لی، کتنا جو ہے ہنر سیکھ لیا. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو یہی رہ جائے گی. جیسی زندگی موت کا فیصلہ ہوا یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں. تو کامیابی یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہوا جائے، اسلام پہ عمل کیا جائے، اسلام کے احکامات پہ جو ہے زندگی گزاری جائے. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مہربان ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم تو جو ہے آسمان کے برابر گناہ کر کے لیا میں معاف کروں، سوائے کفر شرک. پہاڑ کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی اس کی رحمت ہوگی، لیکن جب کفر شرک ہوگا پھر نہیں، وہ اس کو نہیں بخشے گا. تو یہ یہاں پہ پہلا حصہ ہمارا جو ہے ختم ہوا. آپ میں سے اگر کوئی ایک آدھ کویسچن ہے تو ہم کر لیتے ہیں، نہیں اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جی ظہیر بھائی آپ نے انمیوٹ کیا، پوچھیے. جی بالکل بالکل، بڑی نوازش. تو یہ توابہ کا جو مطلب ہے اس میں تو خالصتاً اگر دیکھا جائے تو صرف پلٹنے والا ہے، اس میں توبہ یا معافی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو لیتے ہیں اس میں. لیکن توابہ کا مطلب یہ بار بار پلٹنے والا. ہاں، اصل میں جو روٹ ورڈ ہوتی ہیں، جو مادے کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ جب استعمال ہوتے ہیں کسی ایک جگہ تو وہ ماضی میں پہلے استعمال ہوتے ہیں. تابہ پلٹنا، اور توبہ کے معنی بھی ہے پلٹنا، واپس آنا. یہ اردو کے اندر چونکہ ہم لفظ توبہ ہی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص معنی ہمارے لیے رکھتے ہیں، لیکن عربی میں اصل میں یہ لفظ تابہ سے نکلا ہے. تو لہٰذا اردو میں چونکہ پلٹنا سے ہمارا وہ جو مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی طرف گھوم جانا، پیچھے ہو جانا، یا کسی چیز کو بار بار دیکھنا، وہ ہوتا ہے. لیکن جو عربی سے ہم ترجمہ کر کے لاتے ہیں تابہ کی معنی، وہ توبہ کی معنی میں لاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے اردو میں وہ توبہ ہے، عربی میں اس کے اصل معنی یہ ہے. یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے قرآن میں کہ لفظی ترجمہ کچھ اور بن رہا ہوگا اور رواں ترجمہ کچھ اور ہوگا.
رواں ترجمہ جو ہے ہمیشہ اپنے مفہوم اور اپنے مقام کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس کا کوئی ایک مفہوم سمجھ میں آ جائے. اب اگر یہاں پہ وہ فرض کر لیں مفسر یہ لکھتا تعاون کے معنی ہے پلٹنے والا, تو اب یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آتا پلٹنے سے یہاں کیا مراد ہے. لیکن جب وہ اس کی جگہ ایک لفظ لکھ دیتا ہے توبہ, توبہ کے معنی ہمیں آتے ہیں اردو, تو ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں ہاں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کی طرف جو ہے لوٹنا. تو یہ مخصوص الفاظ جو ہوتے ہیں یہ رواں ترجمہ میں کیے جاتے ہیں, لفظی میں نہیں. لیکن لفظی معنی جو ہے آپ کو وسعت دیتا ہے, اس وسعت پہ بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو چلیے دوسرا حصہ لیتے ہیں کیونکہ آج کا حصہ اس حساب سے بہت اہم ہے, کیونکہ اب تک ہم نے 3 قسم کے افعال جو ہے ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ جی ماضی ہوتا ہے, مضارع ہوتا ہے, امر اور نہیں ہوتا ہے. ماضی بھی ہم نے سیکھا, مضارع بھی سیکھا, اس کی بھی پریکٹس کی. آج امر ہے. یہ ہاتھ جو ہے آپ نے ریز کیا, سوال ہے کہ آپ کا سدرا بی بی یا آپ نے ویسے ہی عادتاً ہاتھ کھڑا کر دیا ہے؟ اگر سوال ہے تو کر لیجیے کیونکہ ابھی تک میں نے شروع نہیں کیا. ہے جی پوچھئے. سر یہ آیت نمبر 2 میں جو ورا ایتا ہے اس میں یہاں پر آپ نے کہا کہ اصل میں اس کے 3 ٹکڑے ہیں, اصل میں ہے بھی 3 لیکن یہاں پر 2 ٹکڑے ہوں گے. تو کیا ہمارے آپشن میں جب آئے گا کہ اس میں آئے گا کہیں بھی آئے گا تو اس کے ہم 3 لیں گے ٹکڑے یا 2 لیں گے؟ انشاءاللہ یہ نہیں آئے گا سوال بس. جزاک اللہ خیر. اور اگر آپ زور دیں گے پھر میں ڈالتا ہوں. آپ کی مرضی. کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ مصیبت خود بھی مول لیتا ہے. چلیں آج کا جو ہے سبق بہت اہم ہے. لمبا سانس لیں, تیار ہو جائیں اور جو ہے ٹی پی آئی کی پریکٹس کر کے شروع کرتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. آئیے یہ جب آپ سیکھیں گے تو پھر جو آئے گا. ہم اعادہ کر لیتے ہیں. آگے اصل سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. آئیے اس کی جو ہے پریکٹس کر لیں. 3 بار آپ نے یہ دہرانا ہے میرے ساتھ. فعلا فعلو, فعلا فعلو, فعلا فعلو, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. دوسرے گروپ میں ہم پڑھتے ہیں فعلتا فعلتو, فعلتا فعلتو, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. تیسرے میں ہم پڑھتے ہیں فعلتم فعلنا, فعلتم فعلنا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اس کا مضارع بھی دیکھ لیتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. یفعلو یفعلو, یفعلو یفعلو, یفعلو یفعلو. اس کا دوسرا گروپ تھا تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلو افعلو, تفعلو افعلو. تیسرا جو ہے وہ تھا کیا گروپ, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلونا نفعلو, تفعلونا نفعلو, تفعلونا نفعلو. یہ دونوں ٹیبل ہم نے کر لیے ہیں. آج ایک نیا لفظ آپ نے سیکھا, سوفا. اس کے معنی ہوتا ہے جلد ان قریب. جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جلد ان قریب. یہ دیکھیے سوفا یفعلون وہ جلد کرے گا, سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوفا تفعلون آپ جلد کریں گے, سوفا نفعلو میں جلد کروں گا, سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. آپ میں سے کوئی جلدی سے اس ایک ٹیبل کو دہرا دے پھر آگے چلتے ہیں. یس چلے جی, مبرہ احسان آپ کرائیے. جی سسٹر سوفا یفعلو سے. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا,
سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ ویری گڈ۔ اور یہ کون کرائے گا بھائی؟ نوشابہ احسان، آئیں سسٹر یہ کرائیں، نمبر تو ادھر ملتے ہیں نا، ترجمہ کے ساتھ کرائیں۔ سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ ماشاءاللہ سسٹر، یہ ایک چھوٹا سا ہنٹ ہے آپ سب کو میں بتا رہا ہوں، جب کلاس میں پڑھتے یا دہرائی کرتے ہیں تو تھوڑا سلو کرتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں آتا، یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہیں یا جو بیچارے سو رہے ہیں میرے جیسے وہ اٹھ جائیں اور اس کو سیکھ لیں۔ جب آپ آہستہ آہستہ کرتے ہیں، ایک تو یہ گروپ پہ کریں ہمیشہ، صوفا یفعلو صوفا یفعل، تھوڑا سا وقفہ دیں، صوفا تفعلو صوفا افعل، تھوڑا وقفہ دیں، تیسرے گروپ میں جائے صوفا تفعلو صوفا نفعل۔ تو اس طریقے سے ایک تو دہرائی میں آسانی ہو جاتی ہے، دوسرا جو ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں وہ اسے دہرا لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلاس کو ہم نے سب نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک اور چیز ہے جی، صوفا کی جگہ عربی میں سین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سین زبر سا، یعنی جب صوفا کہنے کا بھی وقت نہ ہو تو ہم سا استعمال کرتے ہیں، اس کے مطلب ہوتا ہے بہت جلد۔ اس کے میں نے صوفا کا تھا جلد انقریب، اس کے مطلب ہے بہت جلد۔ آئیے دیکھیے، سیفعل وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے۔ اب آپ میں سے کوئی سے دہرا دے بھائی، چلیں جی سدرا بی بی کافی دیر سے آپ نے ہاتھ ریز کیا، تھک گیا ہوگا، چلے دہرا دیجئے۔ سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب ہاتھ نیچے کرو تاکہ اور کسی کو بھی موقع ملے۔ ہاں جی، اب اس کی کون کرائے گا پریکٹس؟ نوید بھائی آئیے سر۔ یس، سیفعلو وہ جلد کرے گا یا جلد کرے، وہ جلد کرتا ہے یا جلد کرے گا؟ سین آیا ہے اس لیے بہت جلد کا لفظ آئے گا۔ چلیے، سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ اس میں سب پوچھنا تھا، یہ صرف مستقبل کی طرف اشارہ ہے یا حال میں بھی؟ اس کے دونوں معنی آتے ہیں، یہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، اور چونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک معنی جو حال والے اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن معنی دونوں ہوتے ہیں کیونکہ مضارع کے معنی ہے ماضی حال دونوں۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں جو کہ آج کا اصل سبق ہے۔ اب آپ لوگ ایک گہرا لمبا سانس لیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب ایک ایسی چیز میں کرنے چلا ہوں جو آپ کے لیے نہیں ہے، اور جو میں کرانے چل رہا ہوں وہ اب تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی، اس لیے یہ آپ کو یہیں ملے گی اس کلاس میں انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا تھا فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی جو ہو چکا، فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر و نہیں جس میں کسی کو حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے۔ امر کے معنی ہوتا ہے حکم دینا، گزارش کرنا، نہیں کے معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔
امر بناتے کیسے؟ امر جو ہے وہ ہم سامنے والے کو حکم دیتے ہیں، تو لہٰذا مضارع میں تفعلو ہم لیتے ہیں مثال کے طور پہ، تفعلو آپ کرتے ہیں. اس سے امر کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا اس میں تا جو ہے وہ علامت مضارع وہ ختم کی، اور جو آخری لفظ ہوتا ہے اس پہ پیش ختم کر کے جزم کر دیتے ہیں. اب یہ جو لفظ بنتا ہے اس کے اوپر دیکھیں شروع میں بھی جزم ہے، آخر میں بھی جزم، یہ پڑھا نہیں جا رہا. جب ایسا لفظ آ جائے جو پڑھا نہ جا رہا تو اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، یعنی ایک حمزہ لگاتے ہیں. اب یہ جو حمزہ لگاتے ہیں یہ اس کے نیچے یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا. میں یہ اس بات کو 3 بار دہراؤں گا تاکہ آپ کو پکا ہو جائے. حمزۃ الوصل جب لگتا ہے اس کے نیچے یا تو زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے، زبر کبھی نہیں آتا. نارمل میں زبر کبھی نہیں، اگر زبر آئے تو اس کی کوئی وجہ ہو. حمزۃ الوصل جب لگاتے ہیں امر میں اس کے نیچے زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے. کب زیر آتا ہے اور کب پیش آتا ہے یہ اب میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیے یفعلو وہ کرتا ہے. جب امر بنائیں گے یا گر گیا، یہاں جزم آ گیا، الف زیر کے ساتھ لگا، کیا بنے گا؟ افعل. پھر دیکھیے یجعلو، یا گرا، یہ جزم ہوا، پڑھا نہیں جا رہا تھا، الف کے حمزہ کے ساتھ زیر لگایا، کیا بنا؟ اجعل. یفتح، علامت مضارع ختم کی، جزم لگایا، حمزہ زیر کے ساتھ لگایا، کیا بنے گا؟ ہاں جی کون بتائے گا کیا بنے گا؟ یفتح سے کیا بنے گا؟ افتح. اس کا مطلب ہے یہ آپ نے پک کر لیا کہ جب یہاں یہ دیکھیے یہ جو صیغہ ہے عین کلمہ، اس پہ اگر زبر آ رہا ہے تو یہاں کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. امر میں یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا. ایک تو حالت ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر یہ مضارع میں عین کلمے پہ زبر آ رہا ہے تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گا. ایک کنڈیشن ہوگی. پھر اور دیکھیں آج اور دیکھیں یعلم، وہ جانتا ہے، یا گرا، جزم بنا، اب کیا آئے گا؟ زیر آئے گا پیش آئے گا؟ ہاں جی بولے بولے. علم زیر آئے گا کیونکہ درمیان والے کلمے پہ زبر آ رہا ہے. یا لم. چلے ایک اور موقع دیتے ہیں یا مل، اس سے کیا آئے گا؟ زیر آئے گا پیش آئے گا؟ معلوم زیر آئے گا. تھرڈ والے کلمے پہ زبر ہے، جو عین کلمہ درمیان والا ہے اس پہ زبر آ رہا ہے، اس لیے یہاں زیر آئے گا. مل. چلے ایک اور موقع دیتے ہیں. یہ پلیز جو جس سے شور ہو رہا ہے یہ والا کم از کم بند. یسمو، دیکھیں زیر آئے گا پیش آئے گا؟ سوری زیر آئے گی. زیر آئے گا. زبر آ رہا ہے. آپ نے درمیان والے پر نظر رکھنی ہے کہ درمیان والے پر زبر آ رہا ہے تو یہاں کیا آئے گا؟ زیر. اچھا یضربو. اب سر یہ کائنڈلی دوبارہ بتا دیں پلیز، یہ والا دوبارہ بتا دیں پلیز. سسٹر یہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے. جب ختم کر دوں گا سمجھ نہ آئے اور پھر آپ مجھے روکنا. ابھی تو چل رہا ہے کام، ختم ہی نہیں کیا ہم نے. یہ چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے. جہاں میں روک دوں گا نا پھر آپ سے پوچھوں گا. یضربو، اب اس کا کیا آئے گا؟ زیر آئے گا پیش آئے گا؟ اسرب. اضرب زیر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ درمیان والے کلمے پر زبر آ رہا تھا تب بھی زیر آئے گا، زیر آ رہا تھا تب بھی زیر آئے گا. چلے ایک اور کو دیکھتے ہیں. یکذب، کیا آئے گا؟ زیر آئے گا زبر آئے گا؟ زیر آئے گا. زیر آئے گا. درمیان والے کلمے پر زیر آ رہا ہے. اب پکی بات ہوگی اگر یہ عین والی جو پوزیشن پہ چاہے زبر آ رہا ہو یا زیر آ رہا ہو، امر میں زیر. امر میں نے کہا تھا دو ہی چیزیں، یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا. ابھی تک ہم زیر والی حالتیں لے کر چل. ایک اور دیکھتے ہیں. یملک، کیا آئے گا جی؟ زیر آئے گا پیش آئے گا زبر آئے گا؟ کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. ایک اور دیکھ لیتے. یختم،
دیکھیں زیر درمیان ہے۔ والے پہ زیر۔ ایک تو حل کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا اگر جو ہے مضارع کے عین کلمے پر، یہ بھائی کس کا زیادہ شور ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ اچھا، اگر عین کلمے پہ زبر آ رہا ہے یا زیر آ رہا ہے، دونوں حالتوں میں حمزۃ الوصل کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر ہے۔ اب زیر کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ زیر کب آئے گا؟ جب اس پہ زبر ہو یا زیر ہو۔ کس پہ؟ عین کلمے۔ یہ تو علامت مضارع ہے نا، یہ یا تو اصل تو یہ فی، یہ عین اور یہ لام ہے، فعلا، یہ تین لفظ جو بنتے ہیں، تو یہ عین والا کلمہ کہلاتا ہے۔ اس درمیان والے کلمے پہ اگر زبر ہو یا زیر ہو تو دونوں حالتوں میں زیر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آئیے، یہ بڑی دلچسپ گیم ہے۔ ینصرو، یہ دیکھیں درمیان والے پہ اب پیش آ گیا، اب یہاں کیا آئے گا؟ زیر آئے گا، پیش آئے گا؟ عنصر، پیش آئے گی۔ پیش آئے گا عنصر۔ عنصر، زبردست۔ چلو ایک اور دیکھتے ہیں۔ یذکرو، درمیان والے پہ کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے، یہاں کیا آئے گا؟ پیش آئے گا، زیر آئے گا؟ پیش آئے گا اذکر۔ اذکر، کیا بات ہے جی، اب تو آپ لوگ استاد ہو گئے۔ یعبدو، یہاں پہ دیکھیں درمیان والے پیش آ رہا ہے، یہاں کیا لاؤں؟ زیر لاؤں، پیش لاؤں؟ پیش، عبد، اعبد۔ اعبدو۔ ایک اور لے لیتے ہیں، یخلق، دیکھیں درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے، اب یہاں کیا لاؤں؟ زیر لاؤں، زبر لاؤں، پیش لاؤں، کیا لاؤں؟ اخلق، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پیش کہاں آئے گا۔ یہ صرف باب نصر رہا ہے جس QC1 میں چونکہ ہم نے 4 ہی باب پڑھے، فتح، دربا، نصرہ، سامعہ، تو لہٰذا ان چاروں میں صرف باب نصرہ ہے جس کے امر پہ پیش آتا ہے، حمزۃ الوصل پہ پیش آتا ہے۔ باقی تینوں کے جو ہیں افعال جو ہیں ان پہ زیر آتا ہے، چاہے وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہو چاہے وہ زیر کے ساتھ، یعنی درمیان والے کلمے پہ اگر زبر آ رہا ہے تب بھی زیر آئے گا، زیر آ رہا ہے تب بھی زیر آئے گا، اگر پیش آ رہا ہے تو پیش آئے گا۔ یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے اب مجھے روکیں اور پوچھیں، وہ جو سسٹر پوچھ رہی تھی اب مجھ سے پوچھیں کہ یہ زیر اور پیش کی آپ کیا بات کر رہے ہو؟ سسٹر کلیئر ہو گیا یا میں دوبارہ دہراؤں؟ جی جزاک اللہ سر، ہو گیا کلیئر۔ اچھا، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی آگے بھی چل رہا ہے ٹھہر جاؤ، میں کام پکا پورا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک لفظ ہے، دیکھیں جی، یسوم۔ ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی، وہ اب میں بتا رہا ہوں۔ جب ہم امر بناتے ہیں، اگر وہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد، یہ علامت مضارع تھی ہٹائی، اس پہ جزم کر دیا، اب یہ جو لفظ ہے یہ کیا بنے گا؟ سوم۔ یہ پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ پہلے لفظ پہ پیش ہے، اس کے ساتھ حمزۃ الوصل نہیں لگے گا، اس کا بنے گا سوم۔ پھر میں بتا دوں، اگر کوئی ایسا مضارع کا کلمہ آ جاتا ہے، لفظ آ جاتا ہے کہ علامت مضارع ختم کرنے کے بعد اور اسے جزم دینے کے بعد وہ پڑھا جا رہا ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہے پہلے لفظ پہ، پھر حمزۃ الوصل نہیں آئے گا۔ جیسے یسوم سے سن، آگے دیکھ لیے، یقول، دیکھیں علامت مضارع ہٹایا میں نے، یہاں جزم کیا، پہلے لفظ پہ پیش ہے، پڑھا جا رہا ہے، یہاں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کیا بنے گا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ قل، قل، آپ لوگوں نے رٹا لگایا، نہیں تو یہ تو قول بن اصل میں واؤ کمزور ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ قل، کیوں؟ کاف کے اوپر پیش ہے، اس کے ساتھ حمزۃ الوصل زیر پیش والا کوئی نہیں لگا۔ ایک اور لفظ لیتے ہیں، یرا، دیکھیں علامت مضارع ہٹائی، اس پہ پہلی جزم ہے، وہ یا کمزور لفظ ہے ویسے ہی اڑ گیا، تو اب پیچھے ایک ہی لفظ ہے کہ کیا بنے گا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ را، یرا سے را، کیوں؟ حمزۃ الوصل نہیں لگے گا، کیوں؟ جو باقی رہ گیا لفظ وہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایک اور دیکھ لیجیے، تو یہ کہنے کا مطلب تھا، اب 3 باتیں میں نے بتائی ہیں فعل امر کی، ان کو غور سے سنیں۔ فعل امر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے، علامت مضارع جو ہے اس کو گرا کے
آخری لفظ پہ جو ہے پیش ہٹا کے جزم کر دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ پڑھا جا رہا ہو تو حمزۃ الوصل لگائیں گے، اگر پڑھا جا رہا ہے پھر حمزۃ الوصل نہیں لگائیں گے، اور اگر حمزۃ الوصل لگائیں گے تو اس کے نیچے یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ زیر کب آئے گا؟ جب عین کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو، دونوں حالتوں میں زیر لگے، اور اگر عین کلمے پہ پیش ہو تو حمزۃ الوصل پہ پیش لگے گا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کی ریکارڈنگ کو جب سنیں گے تو اس کو آپ کہیں پہ لکھ لیجئے گا۔ یہ کام کی 4-6 باتیں ہیں، اگر یہ آپ نے سیکھ لی آپ کے لیے انشاءاللہ امر جو آسان ہے۔ اب آتے نہیں کی طرف۔ نہیں بھی جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، مضارع کی علامت نہیں گراتے، اس میں نہیں میں مضارع کی علامت نہیں گراتے اور لا لگا دیتے، باقی وہ پیش کو واپس جزم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ کیا تھا؟ تفعلو، تفعلو سے کیا ہوا؟ یہ جزم بنا اور لا آگے لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ لا تفعل، اور جمع کے لیے لا تفعلو۔ افعل واحد تھا، افعلو جمع۔ آئیے اس کی بھی کریں گے، پہلے چلنے سے پہلے جو ہے نا کوئی اس ٹیبل کو دہرا دے مجھے، پہلے تو میں خود آپ کو دہرا دوں۔ افعل کر، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ تو آئیے اب آپ میں سے کوئی پہلے اس ٹیبل کو دہرا دے۔ جی سدرا بی آپ نے تو ہاتھ کھڑا کیا ہی کیا، چلے پہلے دہراؤ پھر ہاتھ نیچے کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی آئیں سامنے۔ چلو جلدی سے دہراؤ۔ کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ چلیں اب ہاتھ نیچے کرو تاکہ دوسرے لوگ کو بھی موقع ملے۔ ہاں جی اگلا کون کرائے گا؟ تو پھر وہی اتنے کرائے گا۔ ہاں جی کون کرائے گا؟ چلے جی ظہیر بھائی آپ کرو۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، نہیں کر، لا تفعلو مت کرو۔ ہاں مطلب تو یہ آتا نا کہ جب آدھا لکھا ہوا آدھا نہ۔ آئیے اس کا ڈائلاگ لکھ لیں، ڈائلاگ بہت آسان ہے، صرف ایک دفعہ آپ کو توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ افعل کر تو کیا آئے گا؟ اس کا ہوگا افعلو، میں کرتا ہوں یا کرتا۔ افعلو تم سب کرو تو اس کا کیا ہوگا؟ نفعلو ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ میں سے کوئی اس کا جی نوشابہ احسان سسٹر یس، افعل کا کیا آئے گا؟ افعل کر، افعلو افعل، یہ افعل 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 افعل، اور افعلو کا کیا آئے گا؟ نفعلو، نفعل، یہ افعلو نفعلو افعلو نفعلو، یہ 3 بار دہرائیں۔ افعل 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 افعلو نفعل افعلو نفعل افعلو نفعل۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، کام زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں پورا آج کا کام جو جتنا میں نے رکھا ہے وہ کر لیں۔ اب یہ سوال جواب ہیں، افعل خیرا افعلو خیرا، افعلو خیرا نفعلو خیرا۔ یس آپ میں سے کوئی اس کے جواب دے۔ افعل خیرا کیا ہوگا؟ افعل خیرا نام افعلو، افعل خیر نام نہیں ہے کیونکہ سوال نہیں ہے، یہ صرف افعل خیرن حکم دیا جا رہا ہے، تو جواب ہوگا افعل خیرن، ہاں میں کروں گا۔ افعلو خیرن کیا جواب ہوگا؟ افعلو خیرا، نہیں، افعلو افعلو الو الو جمع کا صیغہ لا رہا ہوں میں۔ نفعلو 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 خیرا۔ ہاں نام اور ما لا جو ہے اس وقت آتے ہیں جب حل استعمال ہو، سوال کے بارے، یہاں سوال کی علامت نہیں ہے اس لیے یہ ہوگا۔ اچھا جی یہ ہم نے ایک ماضی کا جو ہے نا ٹیبل پڑھا تھا، کیا تھا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے۔ پھر ہم نے اس کا مضارع دیکھا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، افعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس ٹیبل کا تیسرا حصہ بھی پڑھ لیا، کیا تھا؟ افعل کر، افعلو کرو،
ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत कर। तो आप में से कोई इस पूरे टेबल को एक दफा दोहरा दे, फिर हम आगे चलते हैं। यस जी, कौन दोहराएगा? नहीं जी, आपने बहुत सी से दोहरा दी हैं, मुझे भूल गया किस किसने नहीं दोहराया, मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। मेरा नाम भी मिल ही जाएगा। आपने भी बहुत ज्यादा दोहरा दिया है। कोई नहीं नाम ढूंढता। मैं दोहरा दूं जी। हाँ जी, आप दोहराओ। नहीं भाई, आप सुबह से सो रहे थे, आज शुक्र है आपको। चलो पूरा टेबल आपको जी सुना। फाला नहीं, फाला हाँ जी जी, हाँ। चले चले करें यप भाई, वो तो मजाक की बात है, आप पढ़ाओ। नहीं, फाला फाला से आपने हाँ, किया, फाला आपने आपने किया, कैसे फालू किया? आप फाला सबने, उसने किया, फालता आपने फालतू किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सबने किया, फालना हम सबने किया। यफ आलू उस ये यफ आलू वो आपके करता है, सामने यफ टेबल रखा हुआ है। यफ नहीं वो ऐनक नहीं है इस पास। यफ आलू अच्छा, वो ये करता है, फालू वो यफालूना करता वो है, यफालूना वो वो सब सब करते करते हैं। हैं। तफआलू तफअल आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफालू मत करो। हाँ, शाबाश, जज़ाकल्लाह। अब ये कौन करेगा भाई तर्जमे के साथ? काम की बात तो अब आई है। शेख साहब आ गए, शेख इम्तियाज रहमान। चले भाई, बड़ी मुद्दत के बाद आए, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। हाँ चले ब्रदर, कराइए, शेख साहब कराइए ये टेबल। मैं करा दूं दोबारा? क्यों, शेख साहब किधर गए? अभी तो यहाँ थे। अच्छा चलो, उनकी जगह मैं करा देता हूँ। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। चूंकि टाइम कम है, काम ज्यादा, बल्कि टाइम तो पूरा हो गया, पीछे आपने वक्त ही नहीं छोड़ा मेरे पास। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। और ये जाला का टेबल है, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। और इसके साथ ही जो है, इसके सवाल जवाब थे, इजअल, अजअलू, इजअलू, नजअलू, ये आपने देख लेने हैं। इफ्ता का टेबल है, वो भी इसी तरह, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। और फतह का पूरा टेबल था, वो भी देख लीजिए। फतह उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताह तुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। तो इफ्ता, इफ्ता, अफ्ताहू, इफ्ताहू, नफ्ताहू, इफ्ताहुल किताब, अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब। कोई नहीं है इसमें, इफ्ता की जगह अफ्ता और इफ्ताहू की जगह नफ्ता। ये काम की चीज थी जो मैं नहीं चाहता था कि हम मिस करें। इफ़अल करो, इसका जमा क्या होगा? इफ़अलू करो। इजअल बना, इजअलू बनाओ। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो। ला तफ्तह, ला तफअल मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। ला तजअल मत बनाओ, जमा क्या होगा? ला तजअल मत बनाओ। ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोल। ये नहीं के आगे बाकी आपका ये काम देखा हुआ है। आइए टेबल जो है आपने यही करने हैं, इफ़अल, इफ्ताह, इजअल का।
इफल से क्या था, इफअल इफलू, ला तफल ला तफलू। इसी तरह आगे टेबल आपने पूरे करने हैं। तर्जमे में आपने देखना है फ़अफ़लुल खैर, बस आप सब करो भलाई, अच्छा काम करो। इफ़अलुल खैर, इफ़अलुल खैर सौफ़ा नफ़लुल खैर। तो ये सवाल जवाब थे। बाकी आपके सिखाई के वो जो है सबक के बहुत 7 होमवर्क आपने करने, 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट मसहफ से, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के हैं किताब से और पॉकेट या जो है वो शीट से। कोर्स का लफ्जी तर्जमा चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, नबी ज़िदनी का विरद रखें और जो है जो कुछ क्लास में पढ़ा है एक दूसरे को सिखाएं। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए। टीचर बनने का इरादा करके बैठे क्लास में, अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने की और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आज की ये क्लास जो इख्तिताम को पहुंची। अब आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो आप जो है वो कर सकते हैं। यस जी पूछिए, अगर किसी का सवाल है अब आप पूछ सकते हैं, अब टाइम है, वरना फिर उसके बाद में हम जी ये